بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ میں آپ سب کو آج کی کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم آج کی کلاس کی شروعات جو ہے اپنی دعا سے کرتے ہیں۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا وقلبا خاشعا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ علم عطا فرمائے جو واقعی ہمارے لیے مفید ہو، ہمیں اس عمل کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کو پسند آ جائے۔ تو اتنے اچھے علم اور اتنے اچھے عمل کے بعد ہمیں اس پر اترانے والا نہ بنائے، بلکہ خود سے ڈرنے والا اور عاجز بندہ بنائے۔ آمین۔ آج انشاءاللہ جو ہم زبان کی آفات پڑھ رہے تھے، آج اس کا آخری دن ہے، کوشش کریں گے۔ ویسے تو ہر آفت کو جو ہے وہ زبان کی جتنی برائیاں ہیں، ہر برائی کو تفصیل سے پڑھنے کی ضرورت بھی ہے، لیکن چونکہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے تو اس لیے ہم آج ہی اتفاق کرتے ہیں، کوشش کریں گے ان سب کو اچھی طریقے سے وائنڈ اپ کرنے کی۔ باقی اس کی اگر تفصیل پڑھنی ہے تو اس کی 2 کتابیں میں انشاءاللہ ریکمنڈ کروں گا، اس کی تفصیل پڑھیں، اس کے سارے اسباب، اس کی ساری چیزیں تفصیل سے، اس میں ہر گائیڈنس موجود ہے۔ ایک کتاب ہے امام غزالی کی احیاء العلوم، اور دوسری کتاب ہے ایمانی صفات کے نام سے، بہت بہترین، مفتی مختار الدین شاہ صاحب کی بہت بہترین کتابیں ہیں اس حوالے سے۔ خیر، تو اٹینڈنس آج کے دن کی جو ہے وہ آپ لوگ جو یوٹیوب کی ویڈیو ہے اس کے کمنٹس میں لکھ دیں کہ نام لکھیں اپنا اور پریزنٹ لکھیں اور آج کی تاریخ لکھیں، تاکہ اٹینڈنس آپ کی وہیں پہ آ جائے، انشاءاللہ ہم وہاں سے نوٹ کر لیں گے۔ اچھا، جو ہم بات کر رہے تھے، ہماری جو اگلی زبان کی برائی ہے وہ فحش گوئی ہے، جو بہت ہمارے ہاں عام ہے۔ فحش گوئی، سب و شتم، جس کو گالم گلوچ ہم کہتے ہیں آسان زبان میں، یہ بھی اس وقت ہمارا ایک بڑا ناسور پھیل چکا ہے ہمارے معاشرے میں۔ ایک تو فحش گوئی جو ہے وہ تو ہم نا اپنے دوستوں میں بیٹھے ہوتے ہیں یا باہر ہوتے ہیں تو ہم بہت ساری باتیں جو ہے نا ایسی بے حیائی کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، گندے گندے الفاظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، حالانکہ وہ ساری الفاظ کو جو ہے وہ ہمارے دل پر، ہمارے جو ہماری روح ہوتی ہے اس سب پر انتہائی شدید قسم کا اثر پڑ رہا ہوتا ہے اس کا۔ پھر اسی کی ایک قسم گالم گلوچ کی ہے، جب ہم کسی کو سب و شتم کرتے ہیں، کسی کو گالی دیتے ہیں، کسی کو برا بھلا کرتے ہیں، وہ بھی اس میں آ جاتا ہے۔ اور اس میں بہت دفعہ ہم مذاق میں بھی کر رہے ہوتے ہیں، بہت دفعہ ہم غصے میں کر رہے ہوتے ہیں، تو چاہے مذاق میں کر رہے ہوں یا غصے میں کر رہے ہوں، دوستوں کے ساتھ کر رہے ہوں یا ہم پرائے لوگوں کے ساتھ کر رہے ہوں، یہ ایک ہی چیز ہے۔ مطلب اس میں کوئی فرق نہیں آ رہا کہ اگر ہم کہیں کہ یار میں دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے بس میں نے کیا کہتے ہیں مذاق میں کہا، دوستوں کو کسی نے برا ہی نہیں مانا، میں نے جس بندے کو کہا اس نے برا نہیں مانا، وہ تو اس کے اوپر ہے کہ اس کو برا مانے یا نہ مانے۔ وہ تو ایک الگ بات ہے کہ اگر وہ برا مانے اور پھر جھگڑا شروع ہو جائے، ایک الگ برائی ہے۔ آپ نے چونکہ الفاظ استعمال کیے ہیں تو آپ کے حق میں تو یہ برا ہو ہی گیا ہے، ٹھیک ہے، بے شک اس نے برا نہیں مانا، تو اس کی ہم تفصیل پڑھیں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فحش گوئی سے بچو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو فحش گوئی اور بےہودگی پسند نہیں ہے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے نا کفار و مشرکین سے بھی منع کیا ہے ان کو برا بھلا کہنے سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کفار و مشرکین کو بھی گالی دینے سے منع فرمایا جو بدر کی جنگ میں مارے گئے تھے، اور فرمایا انہیں گالی مت دو، اس لیے کہ جو تم کہتے ہو نا وہ ان تک نہیں پہنچتا، البتہ تم زندوں کو تکلیف پہنچاتے ہو، خبردار برا کہنا کمینگی ہے۔ اچھا، اس میں جو بات سمجھ آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی کمی بیشی معاف کر دے، وہ یہ کہ وہ تو مر گئے نا کفار و مشرکین، اگر وہ ایمان پہ مرے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ بندہ جو ہے وہ ایمان پہ ہے، جنت میں ہے اور خیر ہے، لیکن اگر وہ کفر پر مرا ہے، شرک پر مرا ہے، تو اس وقت اگر آپ اس کو جتنا ہی برا کہیں گے، وہ تو پہلے ہی کفر میں مرا ہے، شرک میں مرا ہے، تو آپ کے برا کہنے سے اس کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا نا، اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا، وہ تو جس حال میں ہوگا اسی حال میں ہی ہے۔ لیکن جو
زندہ لوگ ہیں نا، اس کے اپنے لوگ ہیں، ہو سکتا ہے ان کو اللہ ہدایت دے، ٹھیک ہے، اگر وہ کافر بھی ہے، مشرک بھی ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے، لیکن بہرحال اپنے تو اپنے ہوتے ہیں نا، تو آپ ان کو تکلیف پہنچا رہے ہیں نا، یہ غلط کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ان زندہ لوگوں میں سے، اس کے اپنوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں کہ جو جن کو یہ بات بری لگی ہے، لیکن وہ اسلام کی طرف راغب ہوں، کل کو وہ اسلام قبول کرنا چاہتے ہوں، لیکن تمہاری جو ہے نا برائی بھلائی کو دیکھ کر، گالم گلوچ کو دیکھ کر، جو آپ اس لوگوں کے بارے میں دے رہے ہیں جو ان کے اپنے ہیں، جو فوت ہو گئے ہیں، ان کو دے رہے ہو، تو وہ لوگ اور متنفر ہو جائے مسلمانوں سے کہ یار یہ تو مردوں کو بھی نہیں بخشے، تو اس لیے یہ بہت بڑی برائی۔ اچھا، ایک اور جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیب لگانے والا، لعنت کرنے والا، فحش کہنے والا اور زبان دراز آدمی مومن نہیں ہوتا۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ چاروں کی چاروں جو ہے نا، وہ برائیاں ہیں جو زبان سے متعلق ہے، چاہے وہ عیب لگاتے ہیں۔ عیب پر ہم نے پچھلی کلاس میں بہت تفصیل سے بات کی تھی، اور میں امید کرتا ہوں کہ کم از کم اب ہم اس عیب لگانے کی جو اصل، جو اتنی سخت برائی ہے، یہ اس کی اصل روح کو سمجھ چکے ہیں کہ کیوں یہ اتنی سخت برائی ہے۔ لعنت کرنے والا، یہ بھی زبان کی بیماری ہے، فحش کہنے والا، یہ بھی زبان کی بیماری ہے، اور زبان دراز آدمی، یہ ساری ہے۔ مطلب مومن نہیں ہونا سے یہ مطلب لیا جا رہا ہے کہ یہ وہ برائیاں ہیں جو آہستہ آہستہ انسان کے ایمان کو بھی خطرے میں ڈال دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہو سکتا ہے ایک مرتبہ کسی پر عیب لگانے سے، یا لعنت کرنے سے، یا فحش کرنے سے، زبان درازی کرنے سے ہم بندہ جو ہے وہ ایمان اس کا نہیں جاتا، لیکن یہ وہ برائیاں ہے جو انسان کی دل پر اثر کرتی ہیں، اور آہستہ آہستہ اس کے ایمان کے درجات کو کم کرتے کرتے کسی نہ کسی وقت خدا نخواستہ اس کو ایمان سے ہی نکال دیتا ہے۔ اس لیے اس سے اتنا جو ہے اللہ کے رسول نے اتنا زیادہ اس پر ایمفسائز کیا ہے کہ بھئی یہ جو آفات ہیں نا، یہ برائیاں ہیں نا، ان سے بچیں۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ صرف یہ ایک زبان کے حوالے سے اللہ کے رسول نے کتنی گائیڈنس دی ہمیں۔ مطلب ہم کہتے ہیں نا کہ ہم کسی بھی موضوع کے بارے میں، کسی بھی چیز کے بارے میں، زندگی کے کسی بھی سیگمنٹ کے بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہوں، ہم دیکھ لیتے ہیں انگریزوں نے کیا لکھا ہوا ہے۔ وہ اندازہ کریں اس ایک چیز کے بارے میں اللہ کے رسول نے اتنی باتیں لکھی ہے، اتنی گائیڈنس دی ہے، اتنا تفصیل سے بتایا ہے، اس کے اسباب بھی بتائے ہیں، اس کی برائی بھی بتائی ہے، اس کی اچھائی بھی بتائی ہے، اس کے بچنے کا طریقہ بھی بتایا، اس کا علاج بھی بتایا، ہر چیز بتائی ہے اتنی تفصیل۔ صرف اگر ہم زبان کی آفات کو تفصیل سے ڈسکس کریں نا، تو اس کے لیے 15 دن کم ہے۔ صرف اگر ہم زبان کی آفات کو تفصیل سے ڈسکس کریں، زبان 15 دن اس کے لیے کم ہے۔ وجہ اس کی یہی ہوئی ہے، اتنی گائیڈنس میں موجود ہے کہ ہمیں پھر کسی اور جگہ سے گائیڈنس لینے کی کہ جس میں شک ہو، پتہ نہیں صحیح ہے غلط ہے، ضرورت نہیں ہے اس میں پھر۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث میں بتا دیا ہے تفصیل سے کہ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، اور صحیح ہے تو وہ کیوں صحیح ہے، اور غلط ہے تو کیوں غلط ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ہم پھر بھی جانتے ہیں کہ وجہ اس کی یہ ہے، ہمیں کسی نے پڑھایا نہیں ہے، ہمیں کسی نے بتایا نہیں ہے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر فحش کو پر جنت حرام ہے۔ یہ بھی پچھلی حدیث سے ریلیٹڈ ایک حدیث ہے کہ وہ فحش کوئی انسان کو اس مقام تک لے جاتا ہے، وہ پھر جنت اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ یہ ہے اس طرح کی چیز۔ اچھا، جو گالم گلوچ ہے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سباب المسلم فسق وقتالہ کفر، کہ مومن کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے قتال کرنا کفر ہے۔ یہ اتنی بڑی بیماری ہے کہ انسان فاسق بننے کا خطرہ ہوتا ہے اس کے۔ اچھا، فحش کوئی کی ہم تعریف کرتے ہیں، اب ہم اس کی حدیث میں پڑھ لی، اس کی تعریف ہم کرتے ہیں۔ دیکھیں، جو کبیح امور ہے، برے امور ہے نا، ایسے کبیح جو قباحت ہے، جس میں قباحت ایسی زندگی کے معاملات ہے، ان کو بالکل صریح الفاظ میں ذکر کرنا فحش کوئی ہے۔ مثال کے طور پر شرمگاہ کا نام لینا، ٹھیک ہے، انسان کی شرمگاہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے اس کا نام لینا تو فحش کوئی میں ہے۔ یعنی اچھا، امام غزالی کہتے ہیں کہ فحاشی جو ہے نا، وہ عام طور پر جماع اور اس سے متعلقہ امور ہی سے متعلق ہے۔ جو جماع اور اس سے متعلقہ امور ہے نا، اس سے متعلق فحاشی جو باتیں ہوتی ہیں، چیزیں ہوتی ہیں، وہ فحاشی میں آتی ہے۔ تو فحش کوئی بھی اسی سے متعلق ہے کہ اس سے متعلق جن الفاظ کو ہم کس طرح سے استعمال کرتے ہیں، کس طرح سے اس پر بات کرتے ہیں، وہ ساری فحش کوئی میں آ جاتی ہے۔ اس لیے اس کو وجہ ایک اور، اچھا اب اس جو تعریف
امام غزالی نے جو تعریف کی ہے اس سے میں ایک اور بات سمجھ آتی ہے، وہ یہ کہ جو پچھلی احادیث ہم نے پڑھی ہے نا، اس کی اتنی بڑی برائی وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس طرح کی جو فحش گوئی ہوتی ہے اس سے بندہ زنا کی طرف جاتا ہے، اس کا دل اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے، گناہوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے آپ جس چیز کی بات کریں گے اس کا اثر تو ہوگا نا بندے پر، ٹھیک ہے، وہ اس کے دل پہ اثر کرتی ہے، چیزیں اثر ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ اس کی طرف پیچھا ہو چلا جاتا ہے، اور شیطان تو ایسے ہی انسان کے دل میں وسوسے ڈال رہا ہوتا ہے، اور آخر میں وہ انہی گناہوں کا ارتکاب کر لیتا ہے۔ ظاہر وہ گناہوں میں پڑ گیا، اس کے بعد وہ پتہ نہیں کہیں کا کہیں چلا جاتا ہے، تو پھر وہ اس مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں نا کہ پھر اس پر جنت حرام ہو جاتی ہے۔ تو عام طور پہ اس سے مراد فحش گوئی ہے۔ اچھا اب ہوتا کیا ہے ہمارے ہاں کہ جو بدکے دار لوگ ہیں نا، انہوں نے نا اس سلسلے میں بہت صریح اور فوش عبارتیں وضع کی ہیں۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا بہت دفعہ لوگ جو ہے نا، ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے اس چیزوں کے بارے میں بالکل کلیئر کٹ اور صاف بالکل صریح الفاظ میں بات کرتے ہیں، جو بھی شرمگاہ کے الفاظ ہیں یا اس سے متعلق جتنے بھی امور ہے، یعنی اگر آپ چاہو تو اس کو کنایتاً بھی تو بات کر سکتے ہو، لازمی تو نہیں ہے کہ بندہ اتنے جو ہے وہ واضح الفاظ میں ہر چیز کے بارے میں بات کریں۔ یہ انتہائی جو ہے وہ کبیح جو ہے انتہائی برے عادات میں سے ایک عادت ہے کہ انسان اس طرح کے معاملات میں بہت کھل کر بات کرے۔ بات تو کرنی چاہیے جہاں ضرورت ہو، جہاں شرعی کو مصلحت چاہیے ہو، لیکن اس بات کے کرنے کا انداز کیا ہو، ٹھیک ہے، وہ لوگ ان لوگوں کا انداز ہو جو نیک لوگ ہیں، جو خوش اطوار لوگ ہیں۔ ہم دیکھیں ہمارے آس پاس دیکھیں، یہ تو ہمارے کلچر کا الحمدللہ حصہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں بہت سارے جو ہمارے ہاں عام طور پہ کلچر ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس طرح کے معاملات کو نا اشاروں کے ذریعے اور کنایوں کے ذریعے بات کرتے ہیں۔ اس طرح کے معاملات میں دیکھا ہوگا الحمدللہ ہمارے ابھی بھی یہ چیز زندہ ہے، لیکن جو نوجوان ہمارا طبقہ ہے جو ابھی آ رہا ہے، جو اس وقت سوشل میڈیا پہ جو جس طرح سے ہمیں ایک طرح سے عام ہے، جو چیزیں عام ہے وہاں پر تو یہ چیزیں بہت زیادہ فحش کوئی بہت زیادہ عام ہو گئی ہے، تو اس وجہ سے نوجوان بھی اس سے اثر لے رہے ہیں۔ اچھا اس میں آپ کو بتاتا ہوں، آج کل نا میری نظر سے بھی گزرا ہے کئی دفعہ، آج کل یوٹیوب پر، فیس بک پر بہت سارے ایسے چینلز کھل گئے ہیں، مطلب بالکل مطلب میڈیا کے چینلز ہیں اور ٹاک شوز ہوتے ہیں جہاں پر یعنی ان چینلز کی جو وہ ہے نا مشہوری کی وجہ، جس کو لوگ پسند بھی کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ بس وہاں پر تو بہت کھل کے بات ہوتی ہے۔ وہاں تو کسی خاتون کو بلایا جاتا ہے، کسی مرد کو بلایا جاتا ہے مہمان کے طور پر، اور اس کے ساتھ بالکل کھل، اور یقین جانے بندہ اس کو دیکھے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ آدھے سے زیادہ شو ہے ہی سارے کی ساری فحش گوئی، آدھے سے زیادہ شو سارے فحش گوئی ہے۔ اب یہ ہم دیکھ رہے تھے اور اس پہ جو ہے وہ ملینز آف ویوز بھی آ رہے ہوتے ہیں اور لوگ اتنے تفصیل سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ جب پوچھتے ہیں بھی ایسا کیوں کر رہے ہیں، کہتے ہیں یہ دیکھیں اتنے ویوز آ رہے ہیں، کیوں آ رہے ہیں؟ کیونکہ لوگ پسند اسی کو کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ہمارا جو ویسٹ کا ورلڈ ویو ہے نا، ویسٹ اپنا ورلڈ ویو پتہ ہے کیسا طے کرتا ہے؟ ویسٹ کا ورلڈ ویو یہ ہے کہ بھائی جو بکتا ہے وہی صحیح ہے، ٹھیک ہے، اگر لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں تو ہم لوگوں کو وہی دکھائیں گے۔ یعنی لوگوں کو کیا چیز دکھانی چاہیے اور کیا چیز نہیں دکھانی چاہیے وہ اس بات پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ لوگ اس کو پسند کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اس بات پہ ڈیپینڈ، وہ نہیں سوچتے اس بارے میں کہ آیا وہ چیز غلط ہے یا صحیح ہے۔ تو یہ ظاہر ہے آپ دیکھیں آس پاس کتنے ایسے سوشل میڈیا چینلز ہیں یوٹیوب پہ یا فیس بک پر کہ جہاں پر جس کی جو ہے وہ وجہ مشہوری بھی یہی ہے کہ بھئی وہاں پر تو کھل کے جو ہے وہ فحش گوئی کی جاتی ہے، اور اس طرح کے الفاظ جو ہوتے ہیں، چیزوں کے نام جو ہوتے ہیں وہ بالکل کھلم کھلا لیے جاتے ہیں، نہ لڑکیوں کو شرم آ رہی ہوتی ہے نہ لڑکوں کو شرم آ رہی ہوتی ہے، بس ایک بے شرمی کا ایک طوفان بچایا ہوا انہوں نے کہا۔ تو یہ ہمارا اس وقت سوسائٹی کا ہمارا یہ المیہ ہے یہ، اگر خدا نخواستہ جو ہے وہ ہم کسی نہ کسی درجے میں اس کی طرف مائل ہو رہے ہیں دیکھ رہے ہیں تو ہم اللہ سے دعا کریں، توبہ کریں، اور ہم اس سے اپنے آپ کو روکیں، اور اس سے اپنے آپ کو روکنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کی تشہیر کریں، ہم لوگوں کو بتائیں، ہم لوگوں کو اس فحش گوئی کی جو وبال ہے اس کے بارے میں سمجھائیں کہ بھئی یہ کتنا بڑا گناہ ہے، کتنی بڑی سزا ہے، تو ہم لوگوں کو یہ سمجھائیں تاکہ ہم خود بھی بچیں، ہم لوگوں کو بھی بچائیں۔ یہ اس کا واحد حل ہے کہ جب ہم اپنے آس پاس ایسا ماحول بنائیں، لوگوں کو دعوت دیں اس چیز کی۔ اچھا اس میں نا
ملک اور علاقوں کا کلچر بھی بہت ڈپینڈ کرتا ہے. اچھا ایسا بہت ممکن ہے کہ کسی علاقے میں کوئی لفظ استعمال ہوتا ہو اور وہاں پر وہ لفظ ایز اے کنایا استعمال ہو, ایز اے اشارہ استعمال ہو, لیکن کسی اور علاقے کے لوگوں کے لیے وہ لفظ بہت فحش ہو. یہ بالکل ہو سکتا ہے. تو اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ بھئی اس علاقے کے لوگ جو اس کو نارمل لے رہے ہیں یا جہاں پر یہ ایز اے اشارہ استعمال ہوتا ہے وہ غلط ہے. اگر اس علاقے کے کلچر میں یہ بطور اشارہ استعمال ہوتا ہے, بطور کنایا استعمال ہوتا ہے, تو دیر از نو ایشو. لیکن ظاہر ہے وہ پھر ہر کلچر کے حساب سے, ہر ملک کے حساب سے اس کے اپنے وہ چیزیں ہوں گی. اچھا اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ مثال کے طور پر کوئی بندہ ویسٹ میں جائے اور کسی یورپین کنٹری میں جائے کہ جہاں پر جہاں کا کلچر ہے ہی نہیں, جہاں کا کلچر بیسی بے حیائی پر ہے, جہاں پر جہاں پر زنا سر عام ہو رہا ہو تو کہاں فحش ہوئی کہاں کی چیز ہے. وہاں کی ظاہر سی بات ہوئی ہے, وہاں کے اعتبار نہیں. یہاں پہ جو ملک اور علاقوں کے کلچر میں کہہ رہا ہوں نا, یہ مسلمانوں کے ملک, مسلمانوں کے کلچر سے مراد لے رہا ہوں کہ اس میں ظاہر سی بات ہے کلچر کے ڈفرینس آتے رہتے ہیں, تو ہم ہر چیز کو ایک ہی نظر سے نہ دیکھیں. لیکن جو غیر مسلم ہے, جہاں حلال حرام کی جو ہے وہ حیا بے حیائی کی کوئی تمیز نہیں ہوتی, وہاں یہ اس سے مراد نہیں ہے کہ بندہ وہاں پہ جائے اور وہیں کے رنگ برنگ جائے کہ بس یہ تو کلچر ہے, میں تو اس کلچر کا حصہ ہوں, تو بس یہ اس سے مراد بالکل بھی نہیں ہے. اس سے مراد ہونا بچے. یہ ہماری فرشگوئی جو برائی ہے اس پہ ڈسکشن ہوگی. اب ہم آخری جو ہے وہ ایک بہت بڑا ہمارا اس وقت معاشرے کا ناسور, بہت بڑا بہت بڑا, ہم اس پہ ڈسکس کرتے ہیں. اور میں جتنا بھی بڑا کہوں اس کو شاید کم ہو, جتنا ہم اس پر اس وقت جو ہے وہ یہ ہمارے اندر گھس گئی ہے یہ برائی, وہ غیبت کی برائی ہے. ہم میں سے ہر ایک کو پتہ ہے کہ غیبت کیا ہے, ہم میں سے ہر ایک کو پتہ ہے کہ غیبت گناہ ہے, ہم میں سے ہر ایک کو پتہ ہے کہ غیبت زنا سے بڑا جرم ہے, پھر بھی ہم کر رہے ہوتے ہیں. یقین یعنی یہ ایک عجیب, اتنی بڑی مطلب ایک عجیب برائی ہے کہ میں نے آج تک کسی ایک ہی بندے کو نہیں دیکھا کہ جس جو یہ کہتا ہو نا کہ غیبت برا, غیبت اچھی چیز ہے. ہر ایک بندے کہتا ہے غیبت بری چیز ہے, پھر بھی کرے. یعنی اتنا پتہ نہیں ہم کیوں اس طرح ہو گئے ہیں. یعنی ہم ایک چیز کو برا سمجھ, یعنی میرے سامنے ایک چیز ہے نا, آگ ہے, میں اس آگ میں, مجھے پتا یہ آگ ہے, پھر بھی میں آ کے پکڑ رہا ہوں اس کو, مجھے پتا ہے میرا ہاتھ جلا دے گا. لیکن چونکہ وہ جلنا روحانی طور پر ہے نا, تو ہمیں اس وقت محسوس نہیں ہوتا. اس کا جو احساس ہے وہ پھر ہمیں کئی سال بعد ہوتا ہے, جب خدا نخواستہ ہمارا دل آدھا کالا ہو چکا ہوتا ہے یا ہمارا دل پورا کا پورا کالا ہو چکا ہوتا ہے. جب اس وقت ہمیں احساس ہوتا ہے تو بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے, بہت مشکل ہوتی ہے پھر واپس آنا. جب انسان کا پورا جسم جل جاتا ہے نا, یا آدھا جسم جل جاتا ہے نا, تو اس کو پھر نارملائز کرنے میں بعض اوقات ناممکنات ہو جاتی ہے, بعض اوقات بہت مشکل ہو جاتا ہے. وہ کیسا نہیں کہہ سکتے ہم کہ واپسی کا راستہ نہیں ہے, لیکن بہرحال پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے. یہ اسی وجہ سے کہ ہم اس کو برائی سمجھ رہے ہوتے ہیں پھر بھی کہتے ہیں. تو غیبت پر ہم تھوڑا ڈسکس کر لیتے ہیں. کچھ چیزیں اس کی غیبت میں, کچھ تفصیلات ایسی بھی ہیں جو واقعی میں لوگوں کو ان کا احساس نہیں ہوتا, وہ سمجھتے ہیں کہ بس غیبت بہت سمپل سی چیز ہے. کچھ چیزیں, کچھ اس کے کچھ قسمیں ہیں جو ہمیں سمجھنی چاہیے. غیبت کیا ہے؟ غیبت جو اس کا روٹ ورڈ ہے وہ غیبہ ہے, غائن یا با. تو غیبت کا معنی کیا ہوا کہ غائب ہونا. غیب کا معنی جو ہے نا, غائب ہونا, پوشیدہ, غیر حاضر ہونا, چھپنا, جو چیز نگاہوں سے اوجھل ہو, یہ سارا غیب کا معنی. ہمیں بھی پتہ ہے غیب کا معنی یہ. تو غیبت کا معنی کیا ہوا کہ کسی کی اس کے پیٹھ پیچھے برائی بیان کرنا, یہی بات. بندہ ہے وہ نہیں ہے, سامنے نہیں ہے, آپ اس کے پیچھے اس کی برائی کر رہے ہیں, آپ اس کا ذکر کر رہے ہیں برے الفاظ میں کسی اور کے سامنے, یہ غیبت ہے. But that's it. یہ غیبت کی جو عام معنی ہے وہ یہی ہے. اچھا جس کی غیبت کی جاتی ہے اس کا مطلب کیا ہوا, جس کی غیبت کی جاتی ہے وہ وہاں موجود نہیں ہوتا, اور جس کے سامنے غیبت ہوتی ہے وہ ہمراج یا ہم خیال یا کم از کم یہ کہ وہ یہ بات اس شخص سے نہیں کہیں گے جس کی غیبت ہو رہی ہے. عموماً کس کے بارے میں غیبت, کس کے سامنے غیبت ہوتی ہے؟ کہ جو یا تو ہمراز ہو انسان کو, اس کہ بھئی میں اس کے سامنے غیبت کروں گا فلاں بندے کی, تو وہ یہ فلاں بندے کو نہیں بتائے گا.
تو عموماً یہ ہوتا ہے، بعض اوقات بتا بھی دیتے ہیں لیکن بہرحال عموماً یہ ہوتا ہے۔ اچھا، تو اس کی جامع تعریف کیا ہوئی کہ کسی معین مسلمان یا ذمہ کو ذلیل کرنے کے لیے، معین اس لیے ضروری ہے یہ کہنا کہ بھائی اگر آپ نے کسی انسان کے نام لے کر یا اس کی طرف اشارہ کر کے کہہ دیا نا، تو وہ اس کی غیبت ہوگی۔ عام طور پہ بات کر رہے ہیں کہ یہ ہم پچھلے کلاس میں بھی ایک سوال کسی نے کیا تھا نا، عام طور پہ بات کر رہے ہیں کہ فلاں کچھ لوگ یہ کرتے ہیں، تو اس سے ظاہر سی بات ہے وہ غیبت نہیں لی جائے گی، بلکہ وہ اکثر اوقات تعلیم کے لیے بھی ہوتا ہے، سمجھنے کے لیے بھی ہوتا ہے۔ تو کسی معین مسلمان یا ذمہ کو ذلیل کرنے کے لیے اس کی عدم موجودگی میں اس کا کوئی ایسا واقعی ہے بیان کرنا کہ اگر اس کی اطلاع اس کو ہو جائے تو اس کی ناگواری اور تکلیف کا باعث بنے۔ ایک تو معین ہو کہ مسلمان، دیکھو ذمی بھی ہے، دیکھیں یہاں پہ اب دیکھیں ہمارے یہاں بڑا واویلا کیا جاتا ہے کہ یہ جو ہے غیر مسلموں کے حقوق نہیں ملتے، یہ سارا اسلام نے اس حد تک غیر مسلموں کو حقوق دیے۔ ذمی کس کو کہتے ہیں؟ جو آپ کے ملک میں رہتا ہے لیکن وہ مسلمان نہیں ہے، تو اس کی عدم موجودگی میں اس کا کوئی ایسا عیب بیان کرنا کہ اگر اس کو پتہ چلے کہ میرے بارے میں یہ بات ہوئی ہے نا تو اس کو برا لگے۔ دیکھیں اس تعریف سے ہمیں ایک بات سمجھ آتی ہے، وہ یہ کہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو بری بات نہیں سمجھ رہے ہوں، لیکن وہ بندہ اس کو اگر پتہ چلے کہ یار میرے بارے میں یہ بات ہوئی ہے تو اس کو برا لگے، تو یہ پھر بھی غیبت ہے۔ ہو سکتا ہے ہم غیبت کی نیت سے کر ہی نہیں رہے ہو، ہم یہ بس کہہ رہے ہیں نارمل سی بات ہے، تو اس کے بارے میں نارمل سی بات ہے، لیکن آپ تھوڑا سوچو کہ کیا اس لیے اچھا لگے گا نہیں لگے گا؟ اگر اسے اچھا نہیں لگے گا تو یہ غیبت ہے۔ اگر آپ کو شورٹی ہے، کنفرم ہے، تو اس بندے کو اچھا لگے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کو، تو شاید اس کی کوئی جواز بنتا ہو، لیکن اگر آپ کو شورٹی نہیں ہے تو ہمیں نہیں کرنی چاہیے بات، وہ تو غیبت نہ کرتی ہے۔ تو غیبت کیا ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ انہوں نے سینی صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول خوب جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا اپنے بھائی کا اس طرح تذکرہ کرنا جو اسے ناپسند ہو۔ عرض کی گئی آپ یہ دیکھیے کہ اگر میرے بھائی میں وہ واقعی بات موجود ہو جو میں کہتا ہوں تو، یعنی صحابہ نے کہا اللہ کے رسول نے اس کی تعریف بیان کی، ٹھیک ہے، کہ اس کا وہ تذکرہ جو اسے ناپسند ہو، یعنی اس میں لازماً عیب نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ کسی کا عیب ہے۔ اگر آپ کسی بندے کا تعارف اس طرح سے کرا رہے ہیں کہ وہ اسے پسند نہیں، اس طرح کا تعارف اس کی غیر موجودگی میں، تو یہ ایک طرح کی غیبت ہے۔ اچھا، صحابہ نے عرض کیا کہ اگر واقعی وہ بات اسے موجود ہو، ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کچھ تم کہتے ہو اگر اس میں موجود ہے تو تم نے اس کی غیبت کی، اگر اس میں وہ عیب موجود نہیں تو تم نے اس پر بہتان لگایا ہے، یہ تو اس سے ہی بڑا گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی وہ تو غیبت تو کہتے ہی اسی کو ہیں جو اس میں موجود ہے۔ اچھا، یہ بات ہمیں پتہ ہوتی ہے کہ غیبت سے کہتے ہیں، میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگوں کو جب کہا جاتا ہے نا کہ یار یہ غیبت ہے، تو کہتا ہے یار یہ اس میں موجود ہے، تو بھائی غیبت ہے ہی یہی کہ اس میں موجود ہو وہ چیز۔ اس وقت پہ اپنے آپ کو روکنا بڑا مشکل ہے۔ میں آپ کو بڑے مزے کی بات بتاتا ہوں، ہمارے یہاں نا ہم گھر میں ڈسکس کر رہے تھے، ایک دفعہ درس ہو رہا تھا گھر میں، میری امی بیٹھی ہوئی تھی، میرے تائی وغیرہ بیٹھی ہوئی تھی، تو غیبت پہ ڈسکشن ہوئی ساری۔ تو عموماً کہا جاتا ہے کہ خواتین اس میں بڑی ملوث ہوتی ہے غیبت کی برائی میں بہت زیادہ، کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انہیں زیادہ وقت میں اثر ہوتا ہے اور وہ باتیں بھی بہت کرتی ہیں خواتین تو، لیکن بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ اس برائی میں صرف خواتین کے ساتھ خاص نہیں، یہ ہر ایک کے ساتھ خاص ہے، یہ مرد بھی اتنے ہی اس کے خود شکار ہے۔ تو بخار میں نے پوچھا ان سے، اپنی امی سے پوچھا میں نے کہ خواتین اب آپ لوگ کتنے، ہم نے کہا آپ لوگوں کو پتہ چل گیا کتنی بڑی برائی ہے، تو آپ لوگ کیا کرتی ہیں اس سے بچنے کے لیے؟ تو انہوں نے بڑی مزے کی بات مجھے بتائی، انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے یہ برائی بھی ہے اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ کبھی کبھار ہم سے بھی ہو جاتی ہے، ہم کوشش کرتے نہ کریں، لیکن بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آس پاس خواتین بیٹھی ہوتی ہیں تو وہ بھی بہت ساری خواتین خود بھی کر رہی ہوتی ہیں یہ، اور ہمیں پریشانی ہوتی ہے کہ ہم کیا کریں۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہمیں نا ایک کوڈ ورڈ بنایا ہوا ہے، ہم نے کوڈ ورڈ بنایا ہوا ہے، تو ہم جیسے ہی غیبت شروع ہوتی ہے نا تو ہم ایسے ہر ایک کوڈ ورڈ بولنا شروع کر دیتا ہے، یعنی ہم یہ نہیں کہتے کہ غیبت شروع ہو گئی، ہم یہ کہتے ہیں کہ مٹھائی کا ڈبہ کھل گیا نہیں سوری، جلیبی، ہاں جلیبی کا ڈبہ کھل گیا، تو کہنے جیسے ہم کہتے ہیں جلیبی کا ڈبہ کھل گیا تو ہر ایک سمجھ جاتا ہے۔ اچھا، اس سے برا بھی نہیں لگتا،
تھوڑا ایک مذاق کی اس میں بھی آ جاتا ہے، لیکن وہ احساس بھی ہو جاتا ہے کہ اوہ ہو یہ بات ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو کہتے بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک کہتی ہے کہ جلیبی کا ڈبہ کھل گیا، دوسری بھی کہتی ہے، تیسری بھی کہتی ہے، جس کو پتہ نہیں بھی ہوتا نا وہ پریشان ہوتی کیا ہے، یا مطلب بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پر بڑی خواتین ہوں، پرائی خواتین ہوں جن کو بندہ روک بھی نہیں سکتا، اور تو اس سے پھر لوگ اس طرح کی خواتین اس طرح کی باتیں کرتی ہیں، پھر ایک ایک کے اٹھ جاتی ہیں کہ تاکہ کم از کم ہم اس کا حصہ نہ بنے۔ تو میری امی نے کہا ہم اس طرح سے کرتے ہیں، تو میں نے کہا الحمدللہ یہ بڑی بات ہے کہ آپ لوگوں نے اس کا کوڈ ورڈ بنایا ہوا ہے۔ مطلب میں نے سوچا، میں نے کہا یہ جلیبی کا ڈبہ کیوں کہا ہے، تو کہنے لگی کہ اس لیے ہم جلیبی کا ڈبہ کہتے ہیں کہ اتنا مزہ آتا ہے اس کو کرنے میں، تو جیسے جلیبی بندہ کھا رہا ہو، تو یہ ایسی جلیبی جس کے اندر زہر ملا ہوا ہے، جس کے اندر پوائزن ہے، تو مزہ تو بہت آ رہا ہے لیکن اس کے بعد جو نقصان ہے وہ اتنا بڑا ہے۔ میں نے کہا الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں اتنی سمجھدار خواتین اگر مطلب اتنی بڑی برائی کو اتنے خوبصورت طریقے سے انہوں نے ختم کرنے کی کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اس طرح سے کرنے کی۔ اچھا، غیبت کیوں کی جاتی ہے، یہ ایک بڑا سوال ہے کہ غیبت کیوں کی جاتی ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ غیبت کرتے ہیں، اس کے بعد وجوہات ہے اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنی فوقیت و برتری کا سکہ اپنے متعلقین یا شاگردوں پر جمانے کے لیے دوسروں کی غیبت کی جاتی ہے۔ لازمی نہیں ہے کہ آپ کے متعلقین یا شاگرد ہو، یعنی مثال کے طور پر آپ کسی کے سامنے بیٹھے ہیں، تو ہمارا اس وقت المیہ یہ ہے کہ ہمارے اپنے اندر تو کچھ ہوتا نہیں ہے، کوئی کمال تو ہوتا نہیں ہے، ہم نا اپنا کمال ظاہر کرنے کے لیے دوسرے کی برائی کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید اگر دوسرے کی برائی میں کروں گا تو اس سے میں اوپر آ جاؤں گا، حالانکہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اگر واقعی آپ کے اندر کمال ہے نا، تو آپ کو کسی کی دوسرے کی برائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو بندہ پھول ہوتا ہے نا، اس کی خوشبو خود معاشرے میں پھیل رہی ہوتی ہے، اس سے اپنی خوشبو پھیلانے کے لیے نا دوسرے پھولوں کا انکار نہیں کرنا پڑتا۔ جو بندہ خود جو ہے نا وہ پھول ہو، لیکن اس کی شرط ہے کہ بندہ خود پھول ہو۔ اگر وہ کانٹا ہے اور وہ اپنے آپ کو پھول سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے تو پھر بہت سارے پھولوں کا انکار بھی کرے گا، اور یہی ہمارے ہاں ہوتا ہے۔ تو ایک تو سب سے ایک بہت بڑی وجہ یہی ہے، یہ بعض اوقات بھائیوں بہنوں میں بھی ہوتا ہے، بعض اوقات رشتہ داروں میں ہوتا ہے، بعض اوقات جو ہے وہ اسٹوڈنٹس میں دوستوں میں ہوتا ہے، بعض اوقات عام متعلقین میں ہوتا ہے، ہر جگہ اس کی مختلف شکلیں موجود ہوتی ہیں۔ اداروں میں بہت زیادہ ہوتا ہے، یعنی جن اداروں میں کام کر رہے ہوتے ہیں نا وہاں تو بہت زیادہ اس وقت یہ چیز عام ہے، بہت مشکل بھی ہوتی ہے اس طرح کی چیز سے بچنے کی۔ ہم مطلب جس کمپنی میں آپ کام کر رہے ہیں، جس ادارے میں آپ کام کر رہے ہیں، وہاں پر بس لوگ آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور فلاں بندہ تو یہی کر رہا ہے، ہم تو یہ کر رہا ہے، اور اس کے لیے جواز بھی نکال رہے ہوتے ہیں کہ میں تو اس لیے کر رہا ہوں۔ اچھا، اس کو پتہ ہوتا ہے میں غیبت کر رہا ہوں، پھر بھی کہتے ہیں میں تو اس لیے کر رہا ہوں۔ یہ اس وقت ہمارے اداروں کا اس وقت یہ قومی مشغلہ ہے ہمارے اداروں کے امپلائیز کا۔ دوسرا وجہ اس کی تکبر ہوتی ہے، کہیں وہ لوگوں کی نظروں میں مجھ سے نہ بڑھے، ٹھیک ہے، تکبر بھی ہوتی ہے کہ بھئی وہ بندہ لوگوں کی نظروں میں بڑھ رہا ہے، مشہور ہو رہا ہے، تو بس میں اس کو کسی نہ کسی طرح نیچے لانے کی کوشش کروں، یہ بھی ایک بڑی وجہ ہوتی ہے۔ تو غیبت کرنے کے نقصانات کیا ہیں؟ سب سے پہلی بات تو اس کا بڑا نقصان جو ہے نا اجتماعی لیول پہ ہوتا ہے، کہ جو ہماری امت مسلمہ ہے اس میں جھگڑے اور فسادات کا سبب بنتا ہے۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے، غیبت کی جاتی ہے تو جب اس کو پتہ چلتا ہے تو اس کو برا لگتا ہے، وہ جواب میں غیبت کرتا ہے، جھگڑا کرتا ہے، وہ جھگڑا بڑھ جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، پتہ نہیں آپ لوگوں نے محسوس کیے نہیں کیا، جو جب ہم سیرت پڑھتے ہیں نا، سیرت میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے جو عرب کے حالات ہم پڑھتے ہیں جہالت کے، جہاں پر ایک ایک بات پر جو ہے وہ کئی کئی سالوں تک جھگڑا رہتا ہے اور لڑائی رہتی ہے، یقین جانے اس وقت پاکستان میں ایسے علاقے موجود ہیں کہ جہاں پر واقعی طور پہ اسی طرح لڑائیاں جاری ہے، چھوٹی سی چھوٹی باتوں میں، اور ایسی ایسی باتوں پہ لڑائیاں جاری ہیں کہ بندہ سر پکڑ کے بیٹھ جائے کہ یہ لوگ تو ان جاہل جاہل عربوں سے بھی بڑھ کر ہیں۔ علاقے کا نام لینا مناسب نہیں ہے، تو وہ تو ہمیں خود اندازہ ہے کہ کون سی علاقے سے مراد ہے۔ چھوٹی سی چیزوں میں چھوٹی بات پہ جھگڑا ہو جاتا ہے، پھر وہ جھگڑا بعض اوقات قتل و غارت تک پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ اس کے ایک بہت بڑا نقصان ہے جس میں پورے معاشرے کا اس وقت بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے، جھگڑے تو نہیں ہوتے لیکن دلوں میں ظلمت، نفاق، الفت و محبت برپا ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو
ظاہر ہے اگر کسی کو پتہ چلے کہ یار بندہ میری غیبت کر رہا ہے تو اس کا دل تو کٹا ہو جائے گا نا، اس کا دل تو اس سے ناراض ہو جائے گا، اور آہستہ آہستہ جو ہے اس کے دل میں اس کے لیے جگہ کم ہو جائے گی. چونکہ غیبت کرنے والا جو ہے نا، دوسرے جس کی غیبت کر رہا ہے اس کے لیے، اس کے دل میں اپنے لیے جگہ ختم کر رہا ہوتا ہے. تو اس کا علاج اس کا الٹ ہے، بہت بہترین، وہ میں انشاءاللہ آگے بتاؤں گا. بہت کمال کا علاج ہے اس کا. تو دلوں میں نفرت، فتنہ و فساد کا بیج پڑتا ہے، وہ آگے جا کے کسی بھی صورت نکلتا ہے. ٹھیک ہے، پورے معاشرے میں ایک نفرت اور بغض کی فضا پیدا ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے. اور اس سب کا وبال اسی بندے پر ہے جس نے شروعات کی ہے غیبت کی. ٹھیک ہے، تو کوشش کریں ہم اس چیز سے اپنے آپ کو بچائیں. اچھا، غیبت کیا نہیں ہے؟ دیکھیں، بہتان غیبت نہیں ہے، یعنی یہ کہنا کہ یہ میں نے بھی بتایا نا آپ کو کہ صحابہ نے کہا کہ اگر وہ چیز موجود ہو تو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ تو بہتان ہے. بہتان اگر وہ اس میں وہ چیز نہیں ہے، وہ برائی نہیں ہے، تو پھر بھی بیان کر رہے تو بہتان ہے. یہ تو اس سے بھی بڑا جرم ہے، اور اس کی تو بہتان کی تو جو ہے وہ شرعی سزا ہے، حدود کی سزا ہے، کوڑے لگا جائیں اس بندے کو جو دوسرے پہ بہتان لگا ہے اس کو تو سب کے سامنے. یہ تو بہت بڑا جرم، بہت بڑی سزا ہے. کچھ اور چیزیں جن کو جو غیبت نہیں ہے، جو اگر ہم کریں تو غیبت پہ شمار نہیں ہوگی. سب سے پہلی بات یہ کہ تھانے میں رپورٹ کرنا عام طور پہ. ٹھیک ہے، کسی بندے نے کوئی غلط کیا ہے نا، تو اب آپ جو ہے یہ نہیں ہے کہ میں تھانے بھی نہیں جاؤں گا، پولیس والے کو نہیں بتاؤں گا کہ بھائی اس بندے نے یہ جرم کیا ہے، یہ غیبت میں آ گیا. یہ غیبت نہیں ہے. اگر آپ اس کی رپورٹ نہیں کریں گے تھانے میں، اگر آپ اس کو نہیں بتائیں گے تھانے والوں کو، تو وہ بندہ جو ہے، اگر اس کی ایسی غلطی ہے جو رپورٹ کرنے کے قابل ہے، تو وہ بندہ کل کو کسی اور کو نقصان پہنچائے گا. تو لازمی بات ہے کہ کسی اور کو اس نقصان سے بچانے کے لیے آپ کو تھانے میں رپورٹ کرنی پڑے گی. یہ غیبت نہیں ہے، اس سے بالکل پریشان نہ ہو. یہ غیبت نہیں، غیبت میں نہیں آتی. پھر اس کے بعد کوئی ایک بندہ ہے وہ حق پر ہے، اور اس کو گواہی چاہیے اپنے لیے، اپنے حق میں گواہی چاہیے. وہ حق پر ہے، آپ کو پتہ ہے بندہ سچا ہے، گواہی اگر میں اس کے حق میں دوں گا تو اس کی سچائی ثابت ہو جائے گی. تو اس کے لیے اگر آپ کو گواہی دینی پڑے کسی اور کے خلاف، کسی اور کی برائی یا کسی اور کی ایپ پر، تو وہ بھی غیبت میں شمار نہیں ہوگی، بلکہ اس کے لازمی بعض اوقات یہ چیزیں لازمی ہو جاتی ہے، اور یہ کرنا کہ آپ کو لازمی یہ گواہی دینی پڑ جاتی ہے، تو وہ غیبت میں شمار نہیں ہوگی. اچھا، انکار منکر یعنی کہ اصلاح، کسی کی اصلاح کے لیے اس کی خامیاں اس کے بڑوں کو بتانا. اچھا، یہ اس سے مراد یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے. وہ یہ کہ بعض دفعہ کسی انسان میں کوئی برائی ہوتی ہے نا، تو آپ کو اس کی اصلاح مطلوب ہو، یعنی کہ آپ کا دل چاہ رہا ہو کہ میں اس بندے کی اصلاح ہو جائے، اس کے اندر یہ برائی ہے، اس کے اندر سے یہ برائی ختم ہو جائے، تو آپ کسی کا ذکر کرتے ہیں اس کی خامی کا. تو کیا وہ غیبت ہے یا نہیں ہے؟ اس میں بڑا سمجھنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے ہمارے لیے. دیکھیے، آپ جس کے سامنے اس کی برائی بیان کر رہے ہیں نا، یہ ڈیپینڈ کرے گا، یہ طے کرے گا کہ کیا وہ غیبت ہے یا نہیں ہے. دیکھیے، مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ ہے، کوئی بچہ ہے، کوئی نوجوان ہے، اس کے اندر کوئی برائی ہے، اب ظاہر ہے اس بندے کے بچے کی اصلاح کون کرے گا؟ اس کے والدین، اس کا بڑا بھائی. ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے اب وہ اس کے والد جو ہے نا، اس کے، اب اگر آپ اس کے بڑے بھائی کو بتا رہے ہو کہ بھائی یہ آپ کا بھائی جو ہے وہ، میں صرف آپ کو صرف اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا ہو، کل کو یہ نہ ہو کہ آپ کو ایک چیز کا پتہ ہی نہیں تھا اور بات کہیں سے کہیں نکل جائے. یہ والد کو آپ بتا رہے ہیں، اور بہت خوبصورت انداز میں. بعض اوقات کوشش کریں کہ ایسے انداز سے بتائیں والد یا بڑوں کو کہ آپ آپ کا نام بھی نہ پہنچے، آپ کسی خط کے ذریعے اس طرح کے ذریعے. یہ زیادہ اچھا ہوتا ہے. اس جتنے آپ لوگوں کی عزت کو محفوظ رکھیں گے، ظاہر ہے اگر آپ کسی کے چھوٹے بھائی کی برائی بڑے بھائی کو بتا رہے ہیں، والد کو بتا رہے ہیں، تو انہیں تو برا لگے گا نا اس وقت. تو انہیں اس برائی سے بچانے کے لیے اور زیادہ کوشش کریں کہ آپ بہت اچھے طریقے سے ان کو بتائیں. اسی طرح جو ہے وہ کسی آفس کا کوئی امپلائی ہے، اور اس امپلائی میں واقعی ایسی برائی ہے کہ وہ اس ادارے کو نقصان پہنچا رہے ہیں، تو اس بندے کو شکایت کرنا، اس بندے تک بات پہنچانا جس کے بس میں ہو اصلاح کرنا. ٹھیک ہے، جسے اس ادارے کا CEO ہے یا اس کا باس ہے، اس کو آپ یہ بتا دیں بات، یہ بھی غیبت میں نہیں ہے. ٹھیک ہے،
اچھا اس پہ نیت بھی بہت ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ کیوں کر رہے ہیں. اگر آپ اس باس کو شکایت اس لیے لگا رہے ہیں کہ اس کی ٹانگ کھینچنے کے لیے اور تاکہ وہ بندہ جو ہے وہ اور باس کی نظر سے گر جائے، تو غیبت یہ جو ہے نا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. آپ جتنا کہیں کہ میں اصلاح کے لیے کہہ رہا ہوں، تو ظاہر سی بات ہے ہر انسان اپنے دل سے پوچھے جب وہ یہ کر رہا ہو کہ کیا میں واقعی اس کی اصلاح کے لیے کام کر رہا ہوں یا میں اس کو نیچا دکھانے کے لیے کام کر رہا ہوں. تو یہ ہمیں خوب سمجھ آ جاتی ہے بات کہ کیا کر سکتے ہیں. تو ایسے بڑوں کو بات بتانا کہ جو اس بندے کی اصلاح پر قادر ہوں، ٹھیک ہے، اگر وہ بندہ اس کی اصلاح کو پتہ ہے یار یہ بندہ اس کی اصلاح نہیں کر سکتا، تو پھر اس کے سامنے اگر آپ بات کرو گے تو وہ غیبت ہوگی. ورنہ اگر وہ اصلاح پہ واقعی قادر ہے تو وہ اس کی غیبت نہیں ہوگی. اور بہت دفعہ یہ مطلوب ہوتا ہے تاکہ کسی کی اصلاح ہو جائے. اچھا جو شخص اعلانیہ گناہ کرتا ہے، مثلا برسر عام نشہ کرتا ہے یا لوگوں پر ظلم کرتا ہے، تو ایسے شخص کے عیوب لوگوں کے سامنے بیان کرنا ان لوگوں کو خبردار کرنا جائز ہے، تاکہ کم از کم دوسرے لوگ اس ضرر سے بچ جائے. ٹھیک ہے، یہ بھی غیبت میں شمار نہیں ہے. اچھا یہ بھی بڑا امپورٹنٹ بات ہے کہ کسی کے بارے میں کوئی مشورہ طلب کرے. مثال کے طور پر کوئی بندہ آپ کے پاس آئے یار کہ میری بیٹی کے لیے فلاں لڑکی کا رشتہ آیا ہے، تو کیا میں اپنی بیٹی کا رشتہ کر دوں یا نہ کر دوں، سوچ رہے ہیں، تو میں نے سوچا آپ کا دوست ہے یا آپ کا جاننے والا ہے تو مشورہ کر لیں. دیکھیں اگر تو واقعی اس بندے میں کوئی ایسی برائی ہے کہ جو آپ کے خیال میں کہ اگر آپ کی اپنی بہن ہوتی اور آپ کو وہ برائی پتہ ہوتی تو آپ کبھی اپنی بہن کی شادی اس کے ساتھ نہ کرتے، ایسا نہ کرتے. تو اس وقت تقاضا یہ ہے، شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس بندے کو کہہ دیں کہ یار اس بندے کے اندر یہ برائی ہے. اب آپ یہ برائی اس سے ختم ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی شادی کے بعد، ہو سکتی ہے تو اچھی بات ہے، نہیں تو بہرحال وہ میرا کام نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ برائی اس میں ہے تو آپ کو کم از کم یہ پتہ ہونا چاہیے، کل کو آپ یہ نہ کہیں کہ اس کے اندر یہ برائی تھی آپ نے وہ بتائی تھی. فار ایگزامپل کتنا ہمارا المیہ ہے، ہمارے اس وقت معاشرے میں شراب پینی اتنا عام ہے کہ بندے کا نا دیکھ کے افسوس ہوتا ہے یعنی یہ کہ مسلمانوں کا معاشرہ ہے. یعنی اس وقت بہت سارے نوجوان شراب نوشی میں مبتلا ہیں. اگر آپ کو پتہ ہے یار کہ کوئی نوجوان شراب نوشی میں مبتلا ہے اور اس کے والدین نے کہیں پہ رشتہ بھیجا ہے اور آپ سے وہ لڑکی والے مشورہ کر رہے ہیں، تو میرے خیال سے تو آپ کو تو ہر حال میں بتانا چاہیے کہ بھئی یہ بندہ شرابی ہے. میں تو نہیں سمجھتا کہ کسی لڑکی کی زندگی ہم اس لیے خراب کریں کہ یار پتہ نہیں میرا دوست ہے یا یہ کل کو شراب چھوڑ دے گا. آپ کو کیا پتہ شراب چھوڑ دے گا، یہ تو اتنی بڑی آفت ہے شراب، اس کو چھوٹنے میں تو بہت مشکل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے اس طرح کے معاملات میں جو ہے وہ لازمی طور پہ لڑکی کے بارے میں اگر آپ کو پتہ ہو کہ اس کے کردار میں کوئی مسئلہ ہے یا آپ کو واقعی کو پتہ ہو، ایسا نہیں کہ شک کی بنیاد پر واقعی میں پتہ ہو کوئی یار لڑکی ٹھیک لڑکی نہیں ہے اور اس لڑکے کے لیے رشتہ، اس لڑکے کا رشتہ آیا ہے اس کے لیے، تو آپ بتا دیں ان کو کہ بھئی یہ آپ غلط جگہ رشتہ کر رہے ہیں، یہ نہ کریں، یہ لڑکی ٹھیک لڑکی نہیں ہے، مجھے پتہ ہے اس کے بارے میں. تو وہاں پر اگر آپ اس کی برائی بتائیں تو وہ غیبت نہیں ہے. اچھا اگر کوئی کاروبار کا مشورہ آپ سے کر رہا ہے کہ بھئی یہ بندہ جو ہے وہ میں اس سے کاروبار کرنا چاہ رہا ہوں، آپ کو پتہ ہے اچھا یہ کیس ہوا بھی تھا کراچی میں، میرے رشتہ دار تھے ان کے ساتھ ایک بندہ کام کرتا تھا جو مختلف بزنس مینوں کے ساتھ کام کر رہا تھا اور ان کی پتہ نہیں میں خیال سے ان کی لیے کوئی کام پتہ نہیں کیا کام کرتا تھا. بہرحال اس میں بہت چوری کی، پیسہ بہت چوری کیا اس نے دو نمبری کے ذریعے. انہیں پتہ چلا تو انہوں نے ان سارے لوگوں کو بتایا کہ بھائی یہ بندہ جو ہے وہ غلط ہے، اس نے ہمارا اتنا نقصان کیا، اس نے آپ لوگوں کا بھی بہت سارا پیسہ چرایا ہے، اس سے بچ کے رہیں. تو اس طرح کے بارے میں غیبت نہیں ہے اور لوگوں کو اس کے نقصان سے بچانا مقصود ہوتا ہے. تو بلکہ اگر کوئی سیدھا سادہ مسلمان کسی خائن یا چور سے کاروبار میں شرکت کرنے جا رہا ہو تو بھی اس کی خیر خواہی کا تقاضا یہی ہے کہ اسے خبردار کرے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے غیبت نہیں ہے. اچھا بعض گہری قسم کی غیبتیں جو اس وقت ہمارے ہاں عام ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہو، ہمیں ہم بڑی بہترین طریقے سے کہتے ہیں کہ نہیں میں تو غیبت نہیں کر رہا ہوں، مساقت. پہلی قسم، کسی شخص کا نام لیے بغیر اس کی غیبت ایسے انداز میں کرے کہ وہ مخفی بھی نہ رہے اور غیبت کرنے والے کا نام بھی نہ لے تاکہ تقوی اور پرہیزگاری پر حرف نہ آئے. دیندار لوگ یہ غیبت کرتے ہیں عموماً، جو اپنے آپ کو دیندار کہہ رہے ہوتے ہیں، کہ بندے کا نام بھی نہیں لے رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس انداز میں اس کی غیبت کر لیں گے کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یار یہ تو اس بندے کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، وہ نام لے یا نہ لے مجھے پتہ چل گئی ہے یہ اس بندے کے بارے میں بات کر رہا ہے. تو بس وہ اپنی تقوی اور پرہیزگاری جو ہے وہ ظاہر کرنے کے لیے ایسا کر رہا ہوگا. دیندار لوگ کرتے ہیں، یہ بھی ایک گہری قسم کی غیبت ہے، بہت کمینگی ہے.
اچھا بعض لوگ کیا ہوتے ہیں، بعض مکار لوگ خوبیاں اور اوصاف بیان کرنے کے ساتھ ساتھ پس پردہ اس کی غیبت کرتے ہیں. مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں نا کہ یار وہ بندہ نا بہت اچھا لگتا ہے، وہ نا ماشاء اللہ سے اتنا اچھا ہوگا، لیکن بس جب لیکن آ جاتی ہے نا تو سمجھ لو کہ یار اس بندے کی غیبت شروع ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، تو بعض لوگ یہ بھی کرتے ہیں اور لیکن کے کہنے کے بعد جو ہے وہ اس کی غیبت شروع ہو جاتی ہے. پہلے خوبیاں اور اوصاف بیان کرتے ہیں، پتہ نہیں یہ عجیب معاملہ ہے ہمارے یہاں لوگوں کے ساتھ. اچھا تیسری قسم، بعض اس سے بھی زیادہ مکارانہ غیبت کرتے ہوئے خود بھی اس عیب میں اپنے آپ کو شامل کرتے ہیں. اچھا وہ کیا کرتے ہیں وہ نا اس کی اوصاف بیان کرتے ہیں، پھر اس کی غیبت کرتے ہیں، کہتے ہیں یار میرے اندر بھی یہ برائی ہے، بہت برائی، میں بہت پریشان ہوں یار، اللہ تعالیٰ مجھے اس برائی سے نجات دے یار، یہ دیکھو یہ بہت بڑا گناہ ہے یار، یہ بس مجھ سے بھی ہو سکتا ہے یار، بندہ جو ہے نا یہ نہیں کرتا، وہ بندہ بھی کرتا ہے اس کام کو یار. تو اپنے آپ کو بھی شامل کرتے ہیں، اس کو بھی شامل کرتے ہیں. اپنے بھی ایپ بتا رہا ہوتا ہے. دیکھیے ہم نے پچھلے کلاس میں پڑھا تھا نا کہ جو اپنے ایپ لوگوں پہ ظاہر کرتا ہے جس کا اللہ نے اس کا پردہ رکھا ہو، وہ کتنا بڑا گناہ ہے. اور دوسروں کے ایپ کماش پڑھ رہے ہیں تو وہ ایک ساتھ دو بڑی بڑی گناہیں کر رہا ہوتا ہے. تو یہ اس سے بھی گہری غیبت ہے. اور بعض لوگ اپنے آپ کو بڑے ہوشیار سمجھ رہے تھے، سمجھ رہے تھے کہ یار یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اچھا بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اور ہوشیار لوگ ہوتے ہیں، اپنے آپ کو ڈیڑھ ہوشیار سمجھ رہے تھے نا، کہ کسی کی غیبت پر تعجب پیدا کرتے ہیں. یار پہ تو بڑا حیران ہوں یار، یہ بندہ یہ بھی کر رہا تھا، اس بندے نے تو یہ کیا یار، آپ کو پتہ ہے یار میں تو کل سے پریشان ہوں، مجھے تو پتہ نہیں کھانا کھانے میں مزہ نہیں آ رہا، وہ لڑکی جو ہے اس نے تو یہ کیا. یار تمہیں کیا ضرورت ہے کہنے کی کہ اس نے یہ کیا، تو وہ یہ کر رہے ہوتے ہیں. تو ایک عجیب تعجب کا اظہار کر دیتے ہیں کہ شاید سامنے والا بندہ بیوقوف ہے. اگر تو واقعی بیوقوف ہے تو وہ تو نہیں سمجھے گا، لیکن جو سمجھدار بنتا ہے وہ سمجھ جائے گا کہ یار غیبت کر رہا ہے. تو یہ وہ بعض قسم کی گہری غیبتیں ہیں جس میں ہمارے ہاں ہم تو لوگ اس میں ملوث ہوتے ہیں. اچھا تو یہ وہ چیزیں ہیں نا، یہ وہ قسم کی یہ وہ غیبتیں ہیں جس کے اندر جو ہے نا غیبت کے ساتھ ساتھ منافقت بھی شامل ہو جاتی ہے، ایک ساتھ دو بڑے بڑے گناہ شامل ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، اور غیبت بھی کرتا ہے اور اپنی پرہیزگاری بھی جتلاتا ہے، تو حالانکہ پرہیزگار ہوتا بھی نہیں ہے تو منافقت بھی ساتھ ساتھ شامل ہو جاتی ہے. اللہ ہمیں ایسے حال سے بچائے. تو غیبت کے بارے میں سورہ الحجرات کی آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحیم. اے ایمان والو بہت سے گمانوں سے بچو، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور کسی کی توہ میں نہ لگو اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اس سے تو خود تم نفرت کرتے ہو، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور بہت مہربان. اچھا ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مجھے معراج کرائی گئی تو میرا گزر ایسے لوگوں پر سے ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ ان سے اپنے منہ اور سینے نوچ رہے تھے. میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے یعنی غیبت کرتے، ان کی بے عزتی کرتے تھے. تو غیبت میں بے عزتی، لوگوں کی بے عزتی ہو رہی تھی، یہ وہ لوگ ہیں. ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غیبت زنا سے بھی زیادہ سنگین ہے. ٹھیک ہے، الغیبت اشد من الزنا. صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول غیبت زنا سے کیسے زیادہ سنگین ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک آدمی زنا کرتا ہے تو وہ توبہ کرتا ہے اور اللہ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے، جبکہ غیبت کرنے والے کو معاف نہیں کیا جاتا حتیٰ کہ وہ شخص جس کی غیبت کی گئی ہو وہ اسے معاف کر دے. تو اس لیے یہ زنا سے بھی زیادہ بڑا جرم. ہمیں اللہ تعالیٰ سب سارے برائیوں سے بچائے، لیکن زنا سے تو بندہ توبہ کر لیتا اور اس وقت جو ہے وہ اللہ کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا. یہ تو ایسی بیماری ہے جو پھیلتی ہے معاشرے میں. آپ کسی ایک سے غیبت کر رہے، وہ آگے کسی اور سے کر رہا، وہ کسی اور سے کر رہا، آپ نے ایک بندے کا پورا امیج پورے معاشرے میں خراب کر دیا. اب ظاہر سی بات ہے جب تک وہ بندہ آپ کو معاف نہیں کرے گا آپ کو کیسے معافی ملے گی؟ تو حقوق العباد میں سے. ٹھیک ہے، تو اچھا اب اس کی تفصیل ہے. تو زنا سے بڑا کیوں جرم ہے؟ دیکھیں زنا کرنے والا اپنی بدبختی پر روتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ تو اتنا بڑا مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ سے جو ہے وہ اتنا بڑا ظلم ہو گیا،
تو اس کو شرمندہ ہوتا ہے. کیوں؟ وہ زنا کو گناہ سمجھ رہا ہوتا ہے. غیبت کرنے والے کو عموماً بہت کم احساس ہوتا ہے, وہ اس کو گناہ نہیں سمجھ رہا ہوتا. ابھی میں نے بتایا نا آپ کو بہت ساری 4 قسمیں جس میں وہ اپنے آپ کو بڑا ہوشیار سمجھ رہا ہوتا ہے. وہ یہ اس کو وہ کہتا ہے کہ شاید میں گناہ کر ہی نہیں رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو وہ گناہ کو گناہ نہ سمجھنا الگ سے گناہ ہے. پھر اس کے بعد اس بندے کی غیبت کرنا ایک الگ سے گناہ ہے, وہ کئی گناہ ایک ساتھ کر رہا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد چونکہ غیبت میں تکبر بھی آ جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو اس لیے زنا میں تکبر نہیں ہوتا, غیبت میں تکبر بھی آ جاتا ہے, تو اس وجہ سے غیبت اس سے بڑا جرم ہے. پھر اس کے بعد زنا کرنے والا اقراری مجرم, جب غیبت والوں کی اکثریت اپنے آپ کو مجرم سمجھتی ہی نہیں. ٹھیک ہے, زنا کرنے والا اپنے آپ کو مجرم سمجھتا ہے, غیبت کرنے والا تو بہت سارے لوگ اپنے آپ کو مجرم سمجھتے ہی نہیں ہیں. تو اس وجہ سے جو غیبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں بعض اوقات ان کو توبے کی توفیق نہیں ملتی. کیوں؟ بھائی توبہ کی توفیق تو اس کو ملے گی نا جو اپنے گناہ کو گناہ سمجھتا ہو. جو بندہ اپنے گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہا تو اس کو کیسے توفیق ملے گی توبہ کی. پھر اس کے بعد جو غیبت کرنے والا جو ہے نا اس کی نظر دوسروں کے عیب پر ہوتی ہے, خود پر نہیں ہوتی. زنا کرنے والے کی نظر جو ہے نا اپنے عیب پر ہوتی ہے کہ مجھ سے زنا ہوا ہے, مجھ سے غلطی ہوئی ہے, مجھ سے گناہ ہوا ہے. غیبت کرنے والا کیا ہوتا ہے؟ غیبت تو کہتے ہی اسی کو ہے کہ آپ دوسروں کی عیب جو ہے اس پر آپ کی نظر ہو. تو یہ بھی اس کا ایک بڑی وجہ ہے کہ کیوں غیبت زنا سے بڑا جرم ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کسی کی عزت و آبرو خراب کی جاتی ہے. ایک اور حدیث ہے ابو داؤد شریف کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنی زبان سے, اور حال یہ ہے کہ ایمان اس کے دل میں داخل نہیں ہوا ہے, مسلمانوں کی غیبت نہ کرو اور ان کے عیوب کے پیچھے نہ پڑو. اس لیے جو ان کے عیوب کے پیچھے پڑے گا اللہ اس کے عیب کے پیچھے پڑے گا, اور اللہ جس کے عیب کے پیچھے پڑے گا اسے اسی کے گھر میں ذلیل و رسوا کر دے گا. یہ ہم نے لاسٹ کلاس میں بھی یہ حدیث پڑھی تھی بہت تفصیل سے, تو امید ہے کہ آپ سب کو یاد ہوگا. جس طرح غیبت کرنا حرام ہے نا اس طرح غیبت سننا بھی حرام ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے, اپنے آپ کو نہیں چھوڑا سکتے کہ میں تو نہیں کر رہا تھا غیبت. بھائی تم اس مجلس کا حصہ تھے, تم اگر اس مجلس کو ختم کراتے, تم اگر اس مجلس سے اٹھ جاتے, کسی طرح اس ٹاپک کو ختم کرتے, چینج کر لیتے, تو تم بھی وہ بندہ غیبت سے بچ جاتا, تم بھی غیبت سننے سے بچ جاتے. تو اچھا, اللہ کے رسول نے پھر اس حوالے سے بھی بڑی موٹیویشن دی ہے کہ اگر تم کسی طرح غیبت کو ختم کر دو تو اس کا کتنا بڑا اجر ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے اپنے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی غیبت نہ ہونے دی تو اللہ پر حق ہے کہ وہ اسے جہنم کی آگ سے آزاد کر دے. کتنی بڑی بات ہے. یعنی اتنا چھوٹا سا عمل آپ نے کر لیا تو اللہ تعالیٰ آپ کو, یعنی جہنم کی آگ سے کون آزاد ہوتا ہے؟ جو کنفرم جہنمی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جو کنفرم جہنمی ہوتا ہے نا اسی کو جہنم کی آگ سے آزادی ملتی ہے نا بھائی, چاہے وہ تھوڑی دیر کے لیے جہنمی ہے یا بہت دیر کے لیے جہنمی ہے. تو یہ جو گناہ ہے یا یہ اس کو اگر آپ ہونے سے روک دیتے ہیں تو اتنا بڑا اس کا جواب ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنائے. پہلے تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ موقع ہی نہ دے یہ کہ ہمارے آس پاس غیبت ہوتی ہے, لیکن اگر خدا نہ خواستہ غیبت ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم بہت حکمت سے اس غیبت کو روک سکیں. تو غیبت کا علاج کیا ہے؟ اب یہ ہم علاج پڑھتے ہیں. دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ غیبت کا عذاب اور اس کی دنیاوی اور اخروی نقصانات بار بار سوچیں. ہم نے دنیا کے بھی نقصانات کیا ہوتے ہیں وہ بھی سن لیے, آخرت میں اس کے کیا نقصانات ہیں وہ بھی دیکھ لیے. اس کے بارے میں بار بار سوچیں, لوگوں کے ساتھ شیئر کریں, لوگوں کے ساتھ ڈسکشن کریں اس پر. ایک تو یہ, دوسرا یہ ہے کہ موت کی یاد رکھیں اپنے پاس. وجہ اس کی یہ ہے, ہم جب موت کو یاد رکھیں گے تو ہم خود بخود بہت ساری برائیوں سے بچ جائیں گے. موت ایک ایسی چیز ہے جو واقعی طور پہ ہمیں بہت ساری گناہوں سے بچا دیتا ہے. پھر اس کے بعد جب سے آپ بالغ ہوئے ہیں نا اس سے لے کر اب تک اپنے اعمال کا محاسبہ کریں, سوچیں کہ کتنے لوگ غیبت کر کے خواہ مخواہ دوسرے کے گناہ اپنے سر لے لیے ہیں. ٹھیک ہے, تو پتہ چلے کہ بھائی میں نے کتنے لوگ کی غیبت کی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے خوب گڑ گڑا کر توبہ کرے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے. ٹھیک ہے,
تو جن کی غیبت کی ہے سب سے بڑا درجہ یہی ہے، یقین جانے جن کی غیبت کی ہے نا ان سے معافی مانگ کے، صدق کے دل سے معافی مانگ کے، یقین جانے اللہ سے دعا مانگے اور اس سے معافی مانگے، اس بندے کے دل میں آپ کے لیے عزت پڑ جائے گی، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کسی سے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی مجھے معاف کرو میں نے کی غیبت کی ہے، تو وہ بندہ بھی سمجھدار ہے، وہ سمجھ جائے گا کہ یار بندہ اللہ سے ڈرتا ہے، اگر یہ مجھے نہ بتاتا تو مجھے کیا کیا پتا سکتا۔ بے شک آپ اس سے ایک دو احادیث بتا کر یہ کہیں کہ یار مجھ سے بڑا گناہ ہوا ہے، میں اللہ سے بھی معافی مانگتا ہوں، آپ سے بھی معاف مانگتا ہوں، آج کے بعد میں آپ کی غیبت نہیں کروں گا، مجھے معاف کر دیں، اس بندے کے دل میں آپ کی بڑی قدر بڑھ جائے گی، یقین جانے، اور کل کو وہ آپ کا وہ ہوگا، گواہ ہوگا قیامت کے دن اللہ کے ہاں کہ بھائی اللہ تعالیٰ اس نے سے معافی مانگی۔ پھر جس شخص کی غیبت کی ہو اگر وہ مر گیا یا کسی اور شہر چلا گیا اور رابطہ ممکن نہ ہو تو استغفار اور لوگوں کے سامنے اس کی تعریف کریں، لوگوں کے سامنے اس کی تعریف کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ یہ بیماری آپ سے ہٹ جائے، اگر خدا نہ خواستہ کسی کے اندر یہ بیماری ہے نا، تو وہ بیماری کا علاج یہ ہے کہ آپ لوگوں دیکھیں غیبت کیا ہوتی ہے، مجلس میں کسی کی برائی کرنا نا، تو اس کا علاج اس کا الٹ ہے، مجلس میں اسی بندے کی تعریف کرو، بس یقین جانے نا وہ غیبت کا، وہ غیبت کا جو عادت ہے نا وہ چھوٹ جائے گی آپ سے، وہ ہوگا بڑا مشکل، بہت مشکل ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ اس کا حل ہے۔ کسی سے دشمنی اور عداوت کا خطرہ ہو تو اس کے لیے بھی دعائے خیر اور استغفار، یعنی اگر کوئی بندہ آپ کو پتہ کنفرم ہے کہ یار یہ بندے کی میں نے غیبت کی، اگر میں اس کو بتاؤں گا تو یہ میرا اور دشمن بن جائے گا، ٹھیک ہے، اگر کنفرم ہے اس بارے میں، تو پھر ظاہر سی بات ہے اس کو نہ بتانا زیادہ بہتر ہے، اس کے دعائے خیر کریں، اس کے لیے استغفار کریں، اس کی تعریف کریں، ٹھیک ہے، اور غیبت والی مجالس سے پرہیز کریں، جتنا پرہیز کر سکتے ہیں پرہیز کریں، ٹھیک ہے۔ اب غیبت کا کفارہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرما لیا، مشکات شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت کا کفارہ یہ ہے کہ تم نے جس کی غیبت کی ہے اس کے لیے دعا مغفرت کرو، کہو اے اللہ ہماری اور اس کی مغفرت فرما، جتنا اس کے لیے مغفرت کر سکتے ہیں۔ دیکھیے سب سے آسان علاج ہے، بتاؤ آپ کو غیبت کا، یہ ساری باتیں ہم دیکھ چکے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ مجھے یہ پتا ہو کہ کیا غیبت ہے کیا نہیں، پھر اس کے بعد یہ دیکھیں کہ مجھ سے کتنے لوگوں کی غیبت ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یا کس طرح کے لوگ غیبت کرنے کا میرا دل چاہتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کام ہو گئے۔ تیسرا کام یہ کریں اس کے بعد کہ جن کی غیبت کی ہے نا ان سے معافی مانگے، نہ مانگ سکتے ہوں تو ان کے لیے مغفرت کریں، ان کی تعریف کریں، ان کے لیے صدقہ کریں، ان کے نام پر صدقہ کریں جن کی غیبت ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ دو جو بہترین حال ہے نا وہ یہ ہے کہ جس بندے کے غیبت کرنے کا دل کر رہا ہے اس بندے کی مجلس میں تعریف کریں، آپ اس کی تعریف شروع کریں، ایک تو آپ غیبت سے رک جائیں گے، دوسرا یہ ہے کہ اگر اس بندے کو پتہ چلا کہ یہ بندہ میری تعریف کر رہا ہے تو وہ آپ کے اور قریب آ جائے گا، ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ چونکہ غیبت سے دلوں میں دوری بڑھتی ہے نا، دلوں میں دشمنی بڑھتی ہے، تو اس کا الٹ اس کا علاج ہے، وہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہادو تہابو، ایک دوسرے کو تحفے دیا کرو، اس سے دلوں میں محبت بڑھتی ہے۔ جس بندے کی غیبت کرتے ہیں نا، جس بندے سے غیبت کرنے کا آپ کو وہ کر رہا ہے کہ میں کی غیبت ہو جائے گی مجھ سے، اس کو تحفہ دے دو، یہ آپ سمجھ لیں نا یہ اس کا ویکسین ہے غیبت کا، تو یہ اس سے نا وہ بندہ حیران ہو جائے گا، ٹھیک ہے، ایک تو وہ آپ کے دل کے قریب آ جائے گا، اس بندے کی اچھائیاں آپ کے سامنے آ جائیں گی، یقین جانے آپ نے اس کو تحفہ دیا ہے نا، اس کی اچھائیاں آپ کے نظر سامنے آ جائیں گی، اتنی ساری اچھائیاں آپ کے سامنے آ جائیں گی کہ آپ کو لگے گا کہ یار شکر ہے میں اس کی غیبت نہیں کی ہے، تو بندہ اتنا اچھا بندہ ہے۔ یہ اس کا آسان سا علاج ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق دے۔ آپ کو کوئی سوالات ہیں نا تو آپ کمنٹس میں لکھیں سوالات، نہیں پر یوٹیوب میں ہی لکھیں تو انشاءاللہ میں اس کو اگلی کلاس میں اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ یہ یہاں تک کی بات ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کے سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی، اور واقعی میں جو زبان کی برائیاں ہیں، زبان کی آفات ہے، ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو زبان کی جو ہے وہ کچھ اور آفات بھی ہیں، بدگمانی ہے، لعنت کرنا، کسی پر بد کلامی کرنا، گالم گلوچ، برے القاب سے کسی کو پکارنا، چغل خوری کرنا، جھوٹ بولنا، آر دلانا، مذاق اڑانا، کسی کا تانا دینا، کسی کا راز افشا کرنا، یہ ساری باتیں زبان کی مختلف آفات میں شمار ہے۔ انشاءاللہ کبھی زندگی رہی تو نیکسٹ کسی کورس میں ہم زبان کی آفات کو بہت تفصیل سے پڑھیں گے، مثالوں کے ساتھ پڑھیں گے، موجودہ معاشرے میں اس کی کیا کیا مثال ہے اس کو پڑھیں گے، لیکن
ابھی تک جو ہے وہ زبان کی جتنی بھی تفصیل تھی وہ یہاں ختم ہوئی. انشاءاللہ کل سے ہم اگلی اپنے ٹاپک پہ جائیں گے. تو امید کرتا ہوں کہ ہم اس بات کو صحیح طرح سے سمجھ گئے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور اس کو آگے پھیلانے کی توفیق دے. اور اللہ تعالیٰ واقعی ہمیں ہماری زبان کو جو ہے 24 گھنٹے عبادت میں مصروف رکھے. اگر وہ خاموش ہے تو ایک طرح کی عبادت میں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.